بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، منیر شاکر۔ اب جو میں ایکویشن آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، میں اس کو بہت ہی اہم سمجھتا ہوں، بہت ہی کلیئر ہے، بہت صاف ہے۔ یہ قرآن کے سائنسی اور قانونی مزاج اور انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ صورت ہے آل عمران اور آیت ہے اس کی 139 139۔ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا لَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو۔ لا تحزن حزن غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے۔ الاؤنا، تم ہی غالب رہو گے۔ اگر اب بعد میں آ گیا اگر تم ایماندار ہو، یہ آپ دیکھیں، اگر تم ایماندار ہو تو کیا ہوگا؟ دو کام یہ آپ نے کرنے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ تم ہی غالب رہو گے، تم غالب رہو گے، پریشان نہیں ہونا اگر تم مومن۔ یہ بات ہے میرے بھائیو، اب خود غور کر لیں، غور کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ اس کا قرآن کا یہ سائنسی اور جو قانونی انداز اور مزاج ہے، میتھمیٹیکلی جو انداز ہے اس کو اجاگر کرنا میرا مقصود ہے۔ دوسرا جو بذات خود بات کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی مقصود ہے۔ غالب ہو رہو گے، کتنا بڑا درجہ ہے جب کوئی غالب ہوتا ہے، کسی پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ چھوٹی سی کو کھیل میں دیکھ لیں، جو غالب جیت جاتا ہے غالب ہی آ جاتا ہے، تو یہ غلبے کی بات ہے کہ تم غالب رہو گے۔ اگر کہیں تھوڑی بہت ہی آپ کو آئی ہے، پیچھے ہٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نے غم نہیں کھانا، آپ نے سستی بھی نہیں برتنی، ہمت نہیں ہارنی، آپ نے غم نہیں کھانا، آپ نے جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ آپ اس کو یہ تحریک انصاف کے حوالے سے بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، عمران خان کی جد و جہد کو بھی آپ سامنے رکھیں۔ تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اور انشاءاللہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ بالکل ظالمانہ انداز ہے ان کا، ظالمانہ طریقے سے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی کامیابی نہیں ملتی، ظلم کو کبھی نہیں کامیابی ملتی۔ وقتی طور پر مل جائے تو الگ بات ہے، یزید بھی وقتی طور پر غالب آ گیا تھا، وقتی طور پر کامیاب ہو گیا تھا، اہل بیت کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون یہ ہے، انہوں نے سبق دیا، وہاں سے سبق ملتا ہے، وہاں سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ پیچھے نہیں، کمپرومائز نہیں کرنا، اصولوں پر سودے بازی نہیں کرنی، کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو یہ اس آیت میں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں، تم ہی غالب رہو گے۔ اب جو غالب ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر میں آپ کو دونوں حصوں کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ پہلے قرآن یہ کہا اگر تم ایماندار ہوئے، ایمان والے ہوئے، صحیح، جس کا ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ پتہ تو کریں، پوچھیں تو صحیح اب وہ کیا ایمان ہے۔ وہ کہتے گا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، پھر اس ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم غالب ہوگے، پھر اس ایمان کا تقاضا ہے کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ اب تھوڑا سا آپ پاکستان اور انڈیا کا معاملات کو دیکھ لیں، کتنے سالوں کی بات، اب ہم انڈیا سے کس طرح مغلوب ہو گئے ہیں۔ ایک تو اس وقت ہوئے 71 میں ہوئے کہ وہ ہم پر غالب آ گیا، ہمارا ایک حصہ اس نے ہم سے الگ کر دیا، اس ہماری اتنی بڑی فوج کو ہتھیار ڈالنا پڑے، اسی ذلت شکست کسی اور اسلامی ملک کو نہیں ملی جس طرح کی یہ مصر نے شکست کھائی اسرائیل سے، شام نے کھائی اور اردن نے کھائی، ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کی شکست اتنی بڑی تعداد میں آرمی کا، فوج کا ہتھیار ڈالنا اور دشمن کے قبضے میں چلے جانا، یہ واحد مثال پاکستان کی ہے۔ یہ ہوا۔ اب دیکھ لیں، ہم وہ دیکھیں جب وہ جہاز ان کے آئے ہم نے گرائے، اس وقت تک بھی ہماری کیا پوزیشن تھی، ہم انڈیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے تھے۔ اب دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے ایمان تو ہمارا چلا رہا ہے، کم از کم جو ہمارے سامنے سال 1947 سے ہم جیسے مسلمان ہیں ویسے مسلمان تو چلے آ رہے ہیں، ایماندار ہیں، یہاں تبلیغ اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، ہم تو مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم اس سے بات بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے پاکستان میں، وہ پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا ہے،
جو کانفرنس ہو رہی ہے آگے، تو پھر کیا بات ہے، پھر ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دلوں پر کفر ہے؟ قرآن کی بھی یہ آیت ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں ہیں ان معاملات کو؟ تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے، غالب رہو گے، آئے ہی غالب ہونے کے لیے ہے، تمہارا دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے، یہ باطل پر غالب رہے گا اگر تم ایماندار ہو، یہ شرط ہے۔ اب دیکھیں جو غالب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ایماندار نہیں ہیں، بے ایمان ہیں، وہ تو انہوں نے تو اسلام نہیں قبول کیا ہوا، لیکن ہیں وہ غالب، پھر کیا بات ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ آل عمران کی 9 وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ وعدہ ہے کہ اگر تم ایماندار ہوگے تو تم غالب رہو گے۔ آگے تلقین کر دی کہ سستی نہیں کرنی، غمگین نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، غالب رہو گے، یہ وعدہ ہے اس کا اگر ایماندار ہوگے۔ اگر نہیں ہے تو پھر معاذ اللہ کیا اس کا وعدہ غلط ہے؟ وہ ہو نہیں سکتا، وہ ناممکن ہے، محال ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا نہ ہو، تو پھر کیا بات سوچنے والی ہے؟ اب کون غالب ہے، کون مغلوب ہے، کیوں ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ ہمیں اپنی اداؤں پہ نظر کرنی چاہیے، ہم نے اپنی اداؤں پر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ بات، یہ بہت اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہاں، کہ ہمارا کیا ایمان ہے، کیا تقاضا ہے، اور ایمان کے آگے کیا تقاضے ہیں۔ تو وہ زبانی کلامی تو ہم سارے کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، لیکن اس کا نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کا یہ مزاج ہے، قرآن کا یہ سائنسی اور قانونی مزاج، نتیجہ کیا نکلا؟ بہت دوڑ بہت ہو رہی ہے، آنیاں جانیاں میریاں وہ باندر کی طرح دیکھیں کتنی ہیں، میں کس طرح محنت کر رہا ہوں، اس نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر اس آنی جانی کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس محنت کا حابطۃ اعمالکم، مال ضائع ہو گئے سارے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ بات قرآن کر رہا ہے کہ تم غالب رہو گے اگر ایماندار ہوگے۔ تو یہ میرے نزدیک، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست یہ آیت ہے، اور یہ اس ایکویشن پر، قانون والی پر، اور یہ سائنسی انداز پر اور میتھمیٹیکلی یہ پوری اترتی ہے کہ تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہوئے۔ یہ شرطیہ جملے کے ساتھ، اردو میں شرط کے جملے ہوتے ہیں نا، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر کے ساتھ ہے۔ یہی انداز قرآن کا ہے، قرآن کے تمام احکامات اگر ہیں اور ان کا نتیجہ ہے ساتھ، نتیجے پر غور کرنا ہے، جو بھی حکم ہوگا اللہ کا اس کے ساتھ نتیجہ ہے تو سمجھے عمل ہوا، اگر نتیجہ نہیں ہے تو سمجھے عمل نہیں ہوا۔ عمل آپ کو اس پر نظر ثانی کرنا پڑے گی، کھنگالنا پڑے گا، پتہ کرنا پڑے گا کہ ایک تقاضا کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے۔ یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ وہ کون سا عمل ہے، جیسا کرنے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نتیجہ نکلے گا، نتیجہ نہیں نکل رہا، تو اللہ کا وعدہ خلافی کرتا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا اللہ کی بات غلط ہو۔ تو بس یہ میں سورۃ آل عمران کی 139 نمبر آپ کے بات رکھنی تھی، رکھ دی۔ نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔